کا عالم یہ ہے، چلے جاؤ دربار اولیاء میں کتنے ایسے جاہل ہوتے ہیں گمار، جو جا کے اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں۔ مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اتنا بھی سلیقہ نہیں آیا کہ پیشانی تمہیں کس کے دربار میں جھکنا چاہیے؟ تمہاری پیشانی کہاں جھکنی چاہیے؟ تمہارا رکوع کس دربار میں ہونا چاہیے؟ 1400 سال گزر گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیے ہوئے، اور پیغام رسول عام ہوتا جا رہا ہے، مگر اب تک اتنا یہ پیغام تم تک نہیں پہنچا کہ غیر اللہ کے سامنے تمہاری پیشانی نہیں جھکنی چاہیے۔ خواجہ کے دربار میں جا رہے ہو تو خواجہ ولی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ولی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، مخدوم ماہم اللہ نہیں ہے، ولی اللہ ہے، اور یہ پیشانی صرف جھک سکتی ہے تو اللہ کے دربار میں جھک سکتی ہے، ولی اللہ کے دربار میں نہیں جھک سکتی۔ کتنے بڑے جاہل اور گوار ہو تم، اسلام کی تعلیم کا اتنا حصہ بھی تم تک اب تک نہیں پہنچا ہے کہ تم اپنی پیشانی کو یہ سمجھو کہ ہماری پیشانی صرف اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی جاتا ہے، کسی کا حال یہ دیکھو کہ رکوع کر رہا ہے، کسی کا حال یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، کسی کا حال یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جا کر اپنے پورے وجود کا بار اللہ والوں کے مزار پہ ڈال رہا ہے۔ یہی ہے حاضری کا طریقہ، یہی اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہونے کا سلیقہ۔ اب تک تم نے اتنا بھی نہیں جانا کیسے حاضر ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کا روا ہوتا تو مجھے بتاؤ، روئے زمین پر مزار رسول سے عظیم کوئی مزار ہو تو بتاؤ، میرے نبی کی قبر سے کوئی بابرکت قبر ہو تو مجھے بتاؤ۔ مگر خدا کی قسم، دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی سے جا کے پوچھو کہ کیا مزار رسول کے گرد ہم طواف تعظیمی کر سکتے ہیں؟ کیا مزار رسول پہ جا کر ہم مزار رسول کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا مزار رسول کی پر حاضر ہو کر ہم رکوع کر سکتے ہیں؟ دنیا کا ہر برحق مفتی یہی بولے گا کہ مزار رسول پر جا کر بھی رسول کی بارگاہ میں بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ اگر ہو سکتا ہے تو صرف خدا کا ہو سکتا ہے، رکوع ہو سکتا ہے تو صرف خدا کا ہو سکتا ہے، طواف تعظیمی اگر ہو سکتا ہے تو صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے۔ مگر تمہارا عالم یہ ہے کہ تم جا رہے ہو مخدوم ماہم کے دربار میں اور کبھی سجدہ کر رہے ہو، تم جا رہے ہو چاند شاہ ولی کے دربار میں، کبھی رکوع کر رہے ہو، تم جا رہے ہو اللہ والوں کے دربار میں، اور وہاں جا کر اپنے پورے وجود کو تم اللہ والوں کے مزار پہ ڈال رہے ہو۔ کیا یہی طریقہ تھا حاضری کا؟ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ خواجہ کے دربار میں ہم نے جا کے مانگا نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب حاضری کا طریقہ لکھتے ہیں، اور وہ بھی کسی اور کے دربار کی حاضری کی بات نہیں، مدینۃ الرسول جاؤ اور رسول کے روضے پہ حاضری دو، تو حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جب حاضری دو، اندر ایک قدم رکھو اور اس کے بعد سلام پیش کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، ایسا لگے جیسے اجازت لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ان بارگاہوں کا ادب جیسے ان کی حیات ظاہری میں ضروری تھا، ویسے ہی آج حیات باطنی میں بھی ضروری ہے۔ ایسا لگے جیسے اجازت لے رہے ہو، نہ جھکو۔ توجہ چاہوں گا، کیا لکھتے ہیں؟ نہ جھکو اتنا کہ رکوع کا گمان ہو، نہ اکڑو ایسا کہ جو متکبرین کا طریقہ ہے، بلکہ ایک سائلنس، ایک مناسب انداز میں کھڑے ہو، سلام پیش کر کے ایک قدم اندر رکھ کر سلام پیش کر کے ایسا اتنی دیر رکو ایسا لگے جیسے اجازت لے رہے ہو، اور اس کے بعد پائٹی کی جانب سے حاضری دو، اور پھر آ کر مواجہہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں 4 قدم دور رہو۔ کتنے قدم کرتے ہیں؟ یہی آپ 4 قدم دور رہو، اس لیے کہ وہ پاک، ہم سرتاپا آلودہ۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 قدم دور رہ کر کھڑے ہو، اور قرآن کریم کی جو آیتیں میسر آئے ان کی تلاوت کرو۔
اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اللہ ضرور اپنے محبوبوں کے وسیلے سے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ طریقہ تھا. چادر پہ چادر، سجدے پہ سجدہ، پورے وجود کو لے جا کے ڈال دیتے ہو. یہی ان کا احترام تمہارے دل میں ہے، یہی ان کا ادب تمہارے دل میں ہے. بتا دوں ایک بہت بڑے ولی کی بات بتا دوں، بولو پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بابا فرید الدین علیہ الرحمہ ہے. سبع سنابل شریف میں حضور سیدی سرکار سید عبد الواحد بلغیرانی علیہ الرحمۃ و رضوان اس واقعے کو نقل فرماتے توجہ چاہوں گا. کیا فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین روزانہ حضرت بابا قطب کے دربار میں جاتے تھے ان کے وصال کے بعد. لیکن جس حجرے میں مزار بابا قطب تھا حجرے کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے، حجرے کے باہر ہی کھڑے ہوتے تھے، سلام پیش کرتے تھے، جو کچھ فاتحہ پڑھنی ہوتی تھی فاتحہ پڑھتے تھے، پھر واپس پلٹ کے چلے آتے تھے. ایک دن دل میں خیال آیا، توجہ چاہوں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ مر گئے وہ بھی عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور جو لوگ جا کر آج کسی طرح کا عدم ملحوظ نہیں رکھتے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں. حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمۃ و رضوان ایک دن گئے، جانے کے بعد باہر کھڑے ہوئے، سلام پیش کیا اپنے پیر و مرشد کے دربار میں، اور اس کے بعد جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا. مگر پھر دل میں خیال آیا کہ میں روز آنا آتا ہوں، باہر ہی سے روزے کے باہر ہی سے چلا جاتا ہوں سلام پیش کر کے، آیا میرے پیر و مرشد کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ دل میں خیال کا آنا تھا کہ اتنے میں آواز آتی ہے اندر روزے سے کہ فرید الدین تم اگر پیر سے چل کر آتے ہو تو میں روح سے چل کر آتا ہوں. تم سلام پیش کرتے ہو اور میں سلام سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسم شہدائے کربلا حضرت علامہ مولانا محمد عتیق الزمان قادری صاحب قبلہ. ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے. خدا کی قسم ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی قبروں پہ ہم حاضر ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں. بابا فرید سے پوچھا گیا، حضور جب روزانہ آپ آتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے دربار میں تو اندر حاضری کیوں نہیں دیتے، مزار مبارک کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ تو فرماتے ہیں میں سرتاپا آلودہ، وہ سراپا پاک، میری ہمت نہیں ہوتی کہ مزار مرشد کے قریب جاؤں، بس ادب کی بنیاد پر باہر ہی سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں. اس کی بات ہے جس کی زندگی سراپا عبادت میں گزری، جو بابا فرید پوری رات ذکر و اذکار کی منزل سے گزرتے تھے، جس بابا فرید نے نوافلات کی کثرت کی. مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ ایک گفا میں اگر مجاہدہ کیا تو ایسا سخت مجاہدہ کیا ہے کہ عالم یہ ہوا ہے کہ پورا وجود ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت نہ رہ گئی ہو. ایسا بھوک کو برداشت کیا اور پیاس کو برداشت کیا. اور پھر اس وقت یہ عالم ہوا کہ زمین پہ ہاتھ ایسے پھیرتے تھے تو جو بھی کنکری ہاتھوں میں آتی تھی اللہ اسے شکر بنا دیتا تھا، چینی میں تبدیل کر دیتا. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے دیکھا، کہا قطب الدین کیا حال بنا رکھا ہے اپنے مرید کا، اسے مقام عظمت تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ تو حضرت بابا قطب نے کہا کہ حضور آپ کے رہتے ہوئے میری کیا مجال، میں آپ کے انتظار میں تھا، میں بھی آپ کا غلام ہوں، فرید الدین بھی آپ کا غلام ہے. تو حضرت بابا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے فرمایا ایک بازو کو تم پکڑو، ایک بازو کو خواجہ غریب نواز نے پکڑا اور اس کے بعد بلند کیا اور کہا فرید الدین ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں. جتنے مقامات رہ گئے تھے خواجہ غریب نواز نے لمحے میں وہ سب مقام ہے عطا کروا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں ایسے عظیم ولی کا عالم یہ ہے کہ اللہ والوں کے دربار میں جا رہے ہیں تو باہر ہی کھڑے ہو رہے ہیں ادب کی بنیاد پر. اور تمہارا یہ عالم ہے کہ تم سمجھتے ہو جب تک سجدہ نہ کر لیں حاضری کا مفہوم نہیں ادا ہوتا، جب تک رکوع نہ کر لیں حاضری کا مفہوم نہیں ادا ہوتا، جب تک جا کر مزار میں پورا بوجھ اپنا نہیں ڈال دیں اس وقت تک محبت کا مفہوم نہیں ادا ہوتا. بہت بڑے مغالطے کا شکار ہو اگر اس طرح سے اللہ والوں کے دربار میں خلاف شرع کام کرتے ہوئے جاؤ گے تو روتے رہو کچھ نہیں ملنے والا، سسکتے رہو کچھ نہیں ملنے والا، بلکتے رہو کچھ نہیں ملنے والا. ورنہ اگر
جاؤ شریعت کے دائرے میں رہ کر خواجہ غریب نواز کے دربار میں، مخدوم ماہم کے دربار میں، اعلیٰ حضرت کے دربار میں، مخدوم سمنا کے دربار میں، غوث اعظم کے دربار میں، تو خدا کی قسم کل بھی فیض رسول ان کی بارگاہ سے بٹ رہا تھا، آج بھی بٹ رہا ہے۔ کل بھی میرے خواجہ نواز رہے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں۔ اگر میرے خواجہ کے دربار سے منگتا خالی دامن واپس آتا تو بریلی کے حسن رضا کی زبان پہ کبھی یہ شعر ہی نہ ہو جاتا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا محمد عتیق الزماں قادری صاحب قبلہ۔ اس لیے کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جاتے ہو خواجہ کے دربار میں، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہو، بچی کو لے کے جا رہے ہو، اسی بھیڑ میں جس میں آدمی کا نکلنا مشکل ہے، آدمی جاتا ہے تو پستا ہے، کہاں چلی گئی تیری غیرت؟ فتنوں کی بنیاد پر مسجد میں آنے سے روکا گیا عورتوں کو، ورنہ زمانے رسول میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، زمانے صدیق میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق ہیں جنہوں نے مسجد میں عورتوں کو آنے سے روکا۔